یعنی ہر جگہ چاند الگ نظر آتا ہے، ہر جگہ کے اوقات الگ ہیں، تو پھر شب قدر وہاں کیسے ہوگی؟ اگر 27ویں شب مان لیا جائے یا آخری طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات مان لی جائے تو شب قدر کس لحاظ سے ہوگی، کس کو مانیں گے؟ طلوع اور غروب کے اوقات علاقوں کے اختلاف سے مختلف ہوتے ہیں۔ سورج کے طلوع ہونے کا وقت ہر جگہ کے لحاظ سے الگ الگ ہوتا ہے، چاند کے نظر آنے کا وقت بھی ویسے ہی الگ الگ ہوتا ہے۔ ہمارے وقت کے لحاظ سے عرب ممالک میں 2 سے لے کر 4 گھنٹوں کا فرق ہے، برطانیہ میں یہاں سے 4 گھنٹے کا فرق ہے، کینیڈا میں 9 گھنٹے پہلے سورج طلوع ہوتا ہے، اور امریکہ میں 12 گھنٹے کا فرق ہو جاتا ہے۔ اس لیے تمام دنیا کے لیے ایک رات شب قدر نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو رات کسی ایک علاقے کے لیے طاق ہے دوسرے علاقے کے لیے جفت ہوگی، یعنی کسی ایک علاقے کے لیے ایک ہی رات بے جوڑ ہے، جیسے 21ویں 23ویں رات ہے، تو دوسرے علاقے والوں کے لیے جوڑ والی رات ہوگی، جیسے 22ویں 24ویں وغیرہ۔ نیز قطب شمالی اور قطب جنوبی میں شب قدر کا تعین کس طرح ہوگا؟ یعنی کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں بہت عرصے تک رات نہیں ہوتی، کہیں کئی عرصے تک دن نہیں ہوتا، تو ایسے علاقوں میں پھر شب قدر کیسے متعین کی جائے گی؟ اس کی وضاحت میں ایک بات تو یہ کہی جا سکتی ہے کہ جس طرح نمازوں میں ہر علاقے کے اپنے اپنے مطلع کا اعتبار ہوتا ہے اور ہر شخص اپنے علاقے کے حساب سے نماز پڑھتا ہے، اسی طرح شب قدر بھی ہر علاقے والے اپنے حساب سے تلاش کریں گے۔ ان کے لیے جو طاق رات ہے، ضروری نہیں کہ وہ رات پوری دنیا کے لیے طاق رات ہو، پوری دنیا کے لیے 27ویں شب ہو، ضروری نہیں ہے، بلکہ اس علاقے والوں کے لیے جو طاق رات ہے اس رات میں وہ شب قدر کو تلاش کریں گے، اور ہر شخص اپنے مطلع کے حساب سے آخری عشرے کی طاق رات کا تعین کرے گا۔ یعنی ہر ملک، ہر علاقے والا اس علاقے میں جس دن چاند نظر آیا ہے اس لحاظ سے وہ آخری عشرہ تلاش کرے گا، پھر اس آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرے گا۔ اور جس طرح مسافت بعیدہ کی بنیاد پر 2 دنوں میں عید ہوتی ہے، جیسا کہ بہت دوری ہونے کی وجہ پر 2 دن عید ہوتی ہے، اسی طرح اگر 2 راتوں میں شب قدر بھی متحقق ہو جائے تو کوئی بعید نہیں ہے، اس میں کوئی زیادہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ جس طرح دوری زیادہ ہونے کی وجہ سے ایک ملک میں ایک دن عید ہوتی ہے، دوسرے ملک میں دوسرے دن عید ہوتی ہے، ویسے ہی اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے کہ ایک جگہ ایک دن شب قدر ہو، دوسری جگہ دوسرے دن شب قدر ہو۔ اس شب قدر کے تعین یہ اس علاقے کے لحاظ سے ہوتا ہے، جس علاقے میں جس تاریخ کو چاند نظر آیا اس تاریخ سے گنتے ہوئے آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کریں گے۔ علامہ آلوسی لکھتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شب قدر صرف ایک مخصوص رات ہو، اور جن علاقوں میں اس وقت دن ہو اللہ تعالیٰ اس سے متصل رات میں عبادت کرنے والوں کو حکمی طور پر ثواب عطا کر دے۔ علامہ آلوسی نے ایک بہترین حکمت کی بات کہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ شب قدر ایک متعین اور فکس رات ہو، لیکن اور جن علاقوں میں وہ رات نہ ملتی ہو، وہاں دن ہوتا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس وقت اس سے ملی ہوئی رات کو شب قدر کا ثواب عطا کر دے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیلۃ القدر میں عبادت کا طریقہ۔ اب یہ اتنی مقدس رات ہے، اگر کسی کو یہ رات مل جائے وہ کیا کرے؟ اس رات میں کس طرح عبادت میں اس رات کو گزارا جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جی ہاں، لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کے